اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اہم ترین مسائل میں سے ایک بار پھر آج دو سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سترہ کسے کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر سترے کی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے آگے سے اگر کوئی شخص گزرنا چاہے تو اسے کتنی دوری کے فاصلے کے بعد گزرنے کی اجازت ہے۔ ان دونوں سوالوں کے جواب علماء کرام نے کچھ اس طرح دیے ہیں کہ پہلا سوال کہ سترہ کسے کہتے ہیں۔ سترہ ہر وہ چیز جس کی موٹائی جو ہے شہادت کی انگلی کی مقدار ہو، اور لمبائی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو بیچ والی انگلی ہے اس کے سرے سے لے کر کونی تک یہ اس کی لمبائی ہے۔ تو اگر اتنی لمبی اور ایک انگلی کی مقدار موٹی اگر کوئی چیز ہے، اگر وہ نمازی کے آگے گاڑ دی جائے یا رکھ دی جائے تو وہ اس کے لیے سترہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر سترے کی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا بندہ اس کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 صفحے چھوڑ کر پھر اس کے آگے سے گزر سکتا ہے، اس میں اس کے لیے کوئی قباحت اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور صحرا میں کوئی کھلی جگہ میں میدان میں پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے آگے سے گزرنے کے لیے 3 صفوں کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے اگر سترہ نہیں ہے تو۔ اور یہی حکم علماء نے بڑی مسجد کا بھی رکھا ہے، اور بڑی مسجد کی جو علماء نے تعریف کی ہے وہ یہ کہ 45 گز جس کی چوڑائی ہو اور 45 گز ہی اس کی لمبائی ہو، اور اس گز سے مراد شرعی گز ہے جو کہ انگریزی گز کا نصف ہے جو کہ 18 انچ بنتا ہے اور 1.5 فٹ کا ایک گز ہوتا ہے۔ تو اس بڑی مسجد میں نماز پڑھنے والے کے آگے سے اگر کوئی گزرنا چاہتا ہے تو وہ 3 صف کے فاصلے کے بعد گزر سکتا ہے، اور ان 3 صف سے مراد ایک صف وہ ہے جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے علاوہ 2 صفیں اور ہیں۔ تو یوں 3 صفوں کے بعد اگر کوئی شخص گزرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر مسجد چھوٹی ہے یعنی کہ 45 گز چوڑائی اور لمبائی نہیں ہے اس مسجد کی تو پھر ایسی مسجد میں نماز پڑھنے والا بغیر سترے کے تو پھر اس کے آگے سے گزرنا ممانعت ہے، یہاں تک کہ اس کے آگے یا تو سترہ رکھ دیا جائے یا پھر اس کی نماز کے مکمل ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شرع سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔